السلام علیکم۔ ہماری قوم کے جدید علوم خصوصاً سائنس کے محاذ پر پسپائی کا ذکر جب بھی ہم کرتے ہیں تب اپنی قوم کے دانشوروں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ہماری موجودہ نسل ہماری تاریخ سے نابلد ہے، ناآشنا ہے، کچھ بھی نہیں جانتی۔ دراصل سائنسی یا جدید علوم کے محاذ پر اگر ہم پیش رفت نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مکمل مشق شدہ تاریخ پڑھائی جا رہی ہے۔ ہمارے عیش و عشرت کے دور میں جب ہم غفلت کی نیند سو رہے تھے، اس وقت جانتے ہیں ہماری تاریخ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ سن لیجئے، مغربی مورخین نے ہمارے انبیاء کو ساحر، اولیاء کو سبدے باز، سلاطین کو جلاد اور علماء حکمہ کو جاہل قرار دیا ہے۔ تاریخ کے ہر تیسرے صفحے پر پکی روشنائی سے لکھ دیا گیا ہے کہ اسلام شمشیر کے زور پر پھیلا، اسلام عورتوں کا دشمن ہے، اسلام آزادی انسانیت کا مخالف ہے، غزنوی لٹیرا تھا، اورنگزیب متصف تھا، محمد شاہ رنگیلا تھا اور تغلق احمق تھا۔ یہی نہیں، رابرٹ کلائیو، ڈاک ٹوین اور کیسٹن ڈریک جیسے سفاک حکمرانوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ آزادی کے 75 برسوں بعد بھی یہ خرافات بر صغیر کی درسی کتابوں میں موجود ہے اور سرکاری اسکولوں میں ہمارے اساتذہ اسے پڑھا رہے ہیں اور بڑی دل جمعی سے پڑھا رہے ہیں۔ انہیں فرصت بھی نہیں ہے کہ جو تاریخ وہ پڑھا رہے ہیں وہ کتنی سچی ہے اور اس تعلق سے ان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج اگر سائنس کے محاذ پر ایک جمع طاری ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے عرب سرزمین کو تیل کی صورت میں من و سلوہ سے نوازا ہے، وہ بھی کچھ اس قدر کہ ان ممالک کے لگ بھگ ساری عوام میں کوئی لکھپتی نہیں بلکہ سب کروڑ پتی ہیں۔ ان کی معیشت مضبوط ہے، سعودی کرنسی روپے سے 21 گنا اور کویتی کرنسی 250 گنا زیادہ مضبوط ہے، مگر اسے کیا کہیے کہ ان تمام ممالک میں اعلیٰ تعلیم اور سائنس تحقیقی وغیرہ کے لیے کوئی موقع دستیاب نہیں ہے، جب سبھی واقف ہیں کہ ان ممالک میں 12ویں جماعت سے زیادہ تعلیم کا کوئی خاص انتظام موجود نہیں ہے اور 12ویں جماعت یعنی جدود علوم کی پہلی سیڑھی ہے۔ اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کی کوئی سہولت ان امیر ترین ممالک میں موجود نہیں، لہٰذا شاہوں اور شیخوں کے بیٹے بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپی ممالک کا رخ کرتے ہیں اور پھر وہاں کیا پڑھتے ہیں، اس کی ایک ہلکی سی جھلک ملاحظہ کیجیے۔ ویوین مارٹن نے اپنی تحقیق میں کسی مسلم جغرافیہ داں کا نام نہیں لیا، جبکہ وہ ادریسی، سلیمان بصری، مسعودی، ابن جوقل المقدس اور ابن بطوطہ سمیت کم و بیش 50 مسلم جغرافیہ داں کے نام گنا سکتا تھا۔ نمبر 2، دنیا کے چند مشہور یونیورسٹیوں میں سے ایک کیمبرج یونیورسٹی ہے، جہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آج کے سارے مسلمان دیوانے ہوئے جاتے ہیں۔ وہاں پر پڑھائی جانے والی کیمبرج ماڈیول ہسٹری کئی جلدوں والی کتاب 5000 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں اسلام کے 1450 سال کے عالمی و ثقافتی تاریخ کو صرف 25 ورق دیے گئے ہیں۔ نمبر 3، جیمر ہنری رابنسن کی تاریخ ماڈیول اینڈ ماڈرن ٹائمز 800 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے اور مغرب کی تمام نامور جماعت میں پڑھائی جا رہی ہے، مگر اس میں اسلام، اسلامی ثقافت اور تاریخ سے متعلق ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ یہ تاریخ ہے اور تاریخی حقیقت ہے کہ اس کی روشنی ہی میں اگلی راہیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے ہم دوبارہ یہ کہنا چاہیں گے کہ علم کیمیا اور الجبرا کا ابتدائی کلی حصہ اور طبیات کا جزوی حصہ صرف اور صرف مسلمانوں کی دین ہے، اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ اگر عرب نہیں ہوتے تو یورپ کا حال افریقہ سے زیادہ بدتر ہوتا۔ یہی سبب ہے کہ یورپ کے دانشوروں کا پچھلے دور میں کل ایک ہی کام تھا، اور وہ یہ تھا سائنسی عربی کتابوں کا ہسپانوی، انگریزی، ڈچ اور فرانسیسی زبانوں میں ترجمہ کرنا۔ مثلاً انگریزی زبان کا لفظ میزر معیار سے بنا، سیفرون زعفران سے بنا، ارج سے بنا۔ جی ہاں، اس دور کے جدید علوم کے استاد عرب تھے اور مغربی ممالک کے محققین ان کے شاگرد۔ دراصل مفکرین یورپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر کوئی تہذیب مغربی تہذیب کو شکست دے سکتی ہے تو وہ صرف اسلامی تہذیب ہے، جو انسانیت، اخوت، محبت اور ستائش کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔
مصر و بابل کی تہذیبیں نیست و نابود ہو گئیں، یونانی تہذیب مٹ گئی اور ہندو تہذیب اوہام و خرافات کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا یورپ نے اپنے علم کے دروازے کھول دیے، ہزاروں قابل مسلمان نوجوانوں پر وظائف کی برسات کرتے تاکہ مسلم نوجوان تاریخ اور روایت سے منتفق ہو کر ان کے بنائے ہوئے پاؤنڈ ڈالر کے سنہرے جال میں پھنس جائیں۔ مسلمانوں میں سائنس ذہن تشکیل پانے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمارے نام و نہاد قائدین کی تحریریں و تقریریں، ہمارے قائدین کی تحریروں کے مقبول جملے سن لیجیے۔ نمبر 1، ہمیں کون سکل دے سکتا ہے؟ نمبر 2، ہم کو اس دنیا کی امامت کرنی ہے۔ نمبر 3، یہ سارے علوم ہمارے جوتی کی نوک پر۔ اب ان کی تقریروں کے مقبول عام جملے سن لیجیے۔ نمبر 1، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں۔ نمبر 2، جو ہم سے ٹکرائے گا مٹی میں مل جائے گا۔ نمبر 3، تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑنا جانتے ہیں وغیرہ۔ 1857 کی جنگ آزادی انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان براہ راست جنگ تھی، اور اس میں ہماری مکمل پسپائی کے باوجود ہمارے یہ نام و نہاد یہ کہتے رہے اور قوم کو گمراہ کرتے رہے کہ ہم ہارے نہیں ہیں، کسی کی مجال نہیں جو ہمیں شکست دے سکے۔ اس وقت صرف سر سید اٹھے اور کہا کہ تسلیم کر لو، ہم ہار چکے ہیں، انگریزوں سے ٹیکنالوجی اور سائنس میں ہم مکمل طور پر پچھڑ گئے ہیں، اور اب قوم کی تعمیر نو کی منصوبہ بندی میں جٹ جاؤ۔ لہٰذا پھر مسلمانوں کے نشاط الثانیہ کے لیے سر سید نے پہلے قدم کون سا اٹھایا؟ انہوں نے کوئی کلچرل سوسائٹی قائم نہیں کی، کوئی ادبی انجمن نہیں بنائی، بلکہ جو سوسائٹی بنائی وہ تعلیم تھی جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی۔